السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ تاریخ شیعہ میں یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں علماء میں سے، تو لوگ ان کے خلاف غالی طبقہ ہو یا ناسبی طبقہ ہو، وہ ان کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر غالی ہوں تو اس کو غلو کو روکنا چاہتے ہیں وہ علماء حق، تو ان کو ساتھ ساتھ کیمرے کو بھی دیکھتے رہیں تو پھر تاکہ جو ناظرین ہیں وہ بھی، تو ان کو وہ لوگ جو ہیں مقصر کہتے ہیں، اور اگر وہ تفرقہ بازی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں، یا ان کے غالیوں کے یا ناسبیوں کے جو فالور ہیں وہ ان کے خلاف محاذ شروع کر دیتے ہیں، حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک جوان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین متوجہ ہوئے ہوں گے کہ برادر نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، کسی قسم کی اصلاح بھی، اور خصوصاً کوئی عالم دین اگر ہمارے معاشرے میں اصلاح کرتا ہے تو اس کے خلاف محاذ بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب مثلا شیعہ میں عموماً جو علماء ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ غلو کے خلاف بات کی جائے، غالیوں کو روکا جائے، ایسے اعتقادات جو اعتقادات انحرافی ہیں اور جن کی سخت مذمت قرآن کریم نے اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اگر کوئی ان عقائد کی مذمت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء نما ایسے غالیوں کے سپورٹر نکل آئیں گے، ان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم جو ہے وہ وحدت کے لیے کام کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے اور تفرقوں سے امت کو نکالنا چاہتا ہے تو اس میں بھی پھر مختلف طبقات کے لوگ ناسبیوں سے بھی اٹھ پڑیں گے اور جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ عالم جو ہے یہ رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو دوسری طرف ہوں گے شیعہ میں سے بعض لوگ جو غالی ہیں یا غالی مزاج کے ہیں تو وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ ناسبی، یعنی یہ شیعہ عالم ناسبی ہے، اور اہل سنت کے اوپر بھی اسی طرح تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے۔ تو اس میں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمارے جو جوان ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جس طرح بھی بعض ہیں ایسے افراد ہیں جن کے مختلف اوقات میں کلپ آتے رہتے ہیں، اور وہ مطلب عموماً ان علماء کو ٹارگٹ، اور خصوصاً بعض جو برجستہ ہمارے ہاں شخصیات ہیں کہ جو اصلاحی کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق ایسی تعبیرات استعمال کریں گے کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہے، یہ ناسبی ہے۔ اس سے جو جوان ہیں، لازمی بات ہے کہ دیکھیں جب آپ دوسری طرف بھی امامہ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے تو ریسرچ نہیں کی ہوئی۔ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو شناخت ہے علماء کی، اس میں ایک تو مشکل ہے بہت سارے لوگوں کو، یعنی وہ صحیح شناخت نہیں رکھتے اہل علم کی۔ تو اس میں جو میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں، بہرحال خلاصتاً میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے برادر جو ہیں یہ خود طالب علم بھی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ خود قرآن کریم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ یہود اور نصارہ، اور خصوصاً یہود کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک قوم جس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہود ہم جن کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی یہود کی تعبیر استعمال کی ہے۔ تو یہ ان کے اندر مختلف قسم کی مشکلات آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا اور پھر یہ ذلت کا شکار ہوئی، آج تک ذلیل ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ان کے رویے جو ہیں وہ قرآن کریم نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، ان کے جو اعتقادی رویے، ان کے عملی رویے۔ مثلا اعتقادی لحاظ سے یہ اپنے آپ کو برجستہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ابناء اللہ، اپنے آپ کو سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مثلا اولیاء اللہ اپنے آپ کو کہنا، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کیا۔ ایک چیز جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس دین خالص نہیں تھا، ٹھیک ہے، انحرافی دین تھا، اور اپنی نسبت جن نبیوں کی طرف دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس انہی کا دین ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمارے پاس ہے، حضرت یعقوب کا دین بھی ہمارے پاس۔ تو خداوند متعال نے سورہ بقرہ میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
آیا نمبر کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. مثلا آپ آیا نمبر 132 سے لے کے 138 تک بھی اگر دیکھیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے یہ کہا اور نصارہ سے کہ تم جو اپنے آپ کو ان انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ان کا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین بھیجا تھا ہمارے پاس وہی ہے، تو خداوند متعال نے اس کو رد کیا ہے. ٹھیک ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ مثلا یہاں سے دیکھیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یعنی یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ مسلمانوں کو یہودی کہتے تھے کہ یا یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہیے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، جو حضرت ابراہیم ہے ان کا آئین تو ایک خدا والا تھا، وہ مشرک نہیں تھے. یعنی تم لوگ کیا ہو؟ مشرک ہو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے حبیب خدا یا مسلمانوں، آپ ان کو یہ بھی کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان پر نازل ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم پہ جو نازل ہوا، جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا، جو حضرت یعقوب پہ نازل ہوا، جو ان پہ نازل ہوا وہ دین ہے. جو تمہارے پاس ہے یہ دین نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے ہوں لیکن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ ہو. یا مثلا بعض جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے پیروکار ہم ہیں لیکن انہی کے پاس اہل البیت کا دین نہ ہو. یہ ہمیں دیکھنے میں بھی مثلا بہت ساری چیزیں. کچھ دن پہلے میں برادر حسن رضوی کا کلپ سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اس موضوع کے اوپر کہ بعض علماء کو جب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقصر ہیں، عموماً ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جو بھی غالیوں کو روکتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقصر کہا جاتا ہے. حالانکہ ہمیں مقصر سمجھنا ہوگا کہ کون ہے. حقیقت میں آپ اگر دقت کریں تو یہ غالی خود ہی مقصر ہوتے ہیں. والمقصر فی حقکم ذاہق، وہ اہل البیت کے حق میں تقصیر کون کرتا ہے؟ جو ان کی اطاعت نہیں کرتا. ورنہ جو اہل البیت کو منسوب من اللہ سمجھتا ہے، جو اہل البیت کا علم لدنی سمجھتا ہے، جو اہل البیت کی عصمت کا قائل ہے، تو پھر وہ مقصر کیسا؟ اصل میں تو تقصیر یہ ہے کہ ان کی پیروی نہیں، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں لیکن ان کی پیروی نہیں کر رہا تو سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ یہ مقصر. تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم سمجھیں نا کہ یہودیوں کا مزاج کیا ہو گیا تھا. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ برادر حسن رضوی جو قم میں ہوتے ہیں، انہوں نے جو اس موضوع کے اوپر ایک ڈسکشن کی، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے، کیونکہ میری علامہ صداقت فریدی صاحب جو ہیں اہل سنت کے عالم ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پہ بھی کتاب لکھی ہے، ان کی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب آئی ہے اہل سنت کی کتب میں شیعہ راوی، اس عنوان سے. تو انہوں نے علامہ صداقت فریدی صاحب نے مجھے یہ بات کہی کچھ عرصہ پہلے، ہماری ایک تفصیلی نشست ہوئی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب اس کام کی ضرورت ہے کہ آپ تحقیق کریں شیعہ علماء کہ شیعہ کتب میں اہل سنت راوی، یا حتیٰ بعض اوقات آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو اہل سنت بھی نہیں ہیں لیکن شیعہ علماء نے ناسبیوں سے جا کے حدیث لیے. تو کیا اب کوئی حدیث جا کے لیتا ہے تو وہ ناسبی ہو جاتا ہے؟ یا فرض کریں کوئی کسی ناسبی کے پروگرام میں مثلا انسان کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک عمومی نشست ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ ایسے عقیدے کے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ جو ناسبیت سے تعلق رکھتے، اب انسان اگر ادھر چلا گیا تو کیا ناسبی ہوگا؟ یا اہل سنت کے ساتھ عموماً جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ فلاں ناسبی ہو گیا، جب اتحاد کی باری ہے بات آتی ہے، کیونکہ ایک طبقہ ہماری سوسائٹی میں ایسا موجود ہے جس کو پری پلانڈ MI6 نے بھی جس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور بعض ہیں کہ جو خود ہی خدمت کر رہے ہیں.
دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی دشمن کے اعلی کار ہیں بغیر انویسٹمنٹ کے، ٹھیک ہے. تو رہبر معظم حافظ اللہ نے یہ جو مطلب بیان کیا کہ آپ اتحاد کی طرف آئیں، اتحاد، تو لازم بات ہے اتحاد کا جب کام ہوگا تو اس کی مخالفت بھی ہوگی. تو اب کیسی مخالفت ہوگی؟ لازم پروپیگنڈے ہوں گے، تخریب کاری ہوگی، شخصیات کے مقابل میں ایسے ایسے پروپیگنڈے کی ان کی باتیں نکالی جائیں گی، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہزاروں علماء جو ہیں ان کے کلپس ہوں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن وہ مصلحین کو خاص طور پہ ٹارگٹ میں نشانہ بنایا جائے. بس وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مثلا آپ دیکھیں گے مثال کے طور پہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفرقہ پھیلانے والے، قرآن نے بھی ان کی مذمت کی، اہل البیت نے بھی ان کی مذمت کی. خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خاص طور پہ ان کی مذمت کی، اور امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی نے وحدت کے لیے کام نہیں کیا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو وحدت کا کام کرتا ہے اس کے اوپر ناسبیت کے فتوے، اور جو تفرقہ بازی کر رہا ہوتا ہے اس تفرقہ بازی کے عنوان کو، فرقہ واریت کے عنوان کو دین کی خدمت، تشیع کی خدمت، ٹھیک ہے. یا اہل سنت میں اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو کہیں گے یہ صحیح سنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کٹر سنی ہے. اس طرح شیعہ میں کوئی اس طرح آپ دیکھیں مثلا آپ کو بعض لوگ ایسے ملیں گے جو صبح شام جن کے کلپ چل رہے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، پہلے وہ ان کے فارسی میں ان کا افغانی ایک ہے مولانا ہے، آج کل تو خیر پینٹ کوٹ وہ پہنتا ہے. تو اب وہ آپ دیکھیں کس طرح کے عنوان لے کے آتا ہے جس میں واضح طور پہ فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے. لیکن لوگ جو عام فہم ہیں، جو مکتب اہل البیت سے دور ہیں اور مکتب اہل البیت کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اہل البیت نے تو ان پہ لعنت کی ہے جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو فرقہ واریت کا ماحول بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اہل البیت نے تو ان پہ لعنت کی ہے جو غالیوں غلات کے سپورٹر ہیں. مثلا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے پہلے کئی دفعہ یہ بات کی کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک جگہ پہ 100 احادیث لے کے آئے ہیں اکٹھی، 100 سے زیادہ، جس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جو غالیوں کے لیے اٹھے، جو غالیوں کو سلام کرے، یہ اس کی تائید کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ مت ملو، ان کے ساتھ مت بات کرو. آپ دیکھیں اب یہ جو طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو مطلب عموماً یہ ملک سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یہ تفرقہ ادھر بیٹھ کے پھیلا رہے ہیں سنی شیعہ کو لڑانی. اور اس پہ تو میں نے خود انشاءاللہ اس پہ ہماری پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو اس پہ ریسرچ ہی نہیں ہوتی. تو اس میں سے اعلیٰ صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ان لوگوں کے جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اس اپنے ملک پاکستان میں ہو یا غیر ممالک میں ہو، تو ان کی تحقیق کے لیے، تحقیقات کے لیے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو کہ ان علماء سو کو یا جو ایسے لوگ ہیں دشمن کے اعلی کار، ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ جو ان کے سپورٹر ہیں یا جو ان کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں غیر ممالک. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے نظر؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں مثال. آپ دیکھیں شیعہ میں ایک موضوع جس کے اوپر کافی مساجد میں بھی الجھاؤ پیدا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ تشہد کا مسئلہ ہے. تشہد میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے موقع ایسے، یعنی میرے سامنے کیسز آئے ہیں جس میں جو امام جماعت کو تاکید کرنے والے لوگ ہیں کہ اگر تم نے یہ شروع نہ کروایا تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اور اگر پڑھاؤ گے تو ہم تمہیں ڈبل فیس دیں گے. یہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی یہ بہت مہم ہے. جو رہبر معظم اور ہمارے سب علماء بزرگان کہہ رہے ہیں کہ MI6 یہ کام کر رہا ہے، تو اس میں ہزاروں میں نے خود شواہد ہیں اس کے کہ مثلا ابھی یہ کچھ دن پہلے میرے پاس ادھر امام جماعت ایک آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جو انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ڈبل پیسے دیتا ہوں، شہادت ثالثہ شروع کرو. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ جو ہے وہ عزاداری شروع ہوئی اور اس میں باقاعدہ ایسے طریقہ کار اپنائے گئے کہ جو لان تان والا ماحول. اور مجھے خود اس امام بارگاہ کے بانی کہہ رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو لڑائی شروع ہو جائے گی ہمارے علاقے میں سنی شیعہ. انہوں نے کہا میں نے جب تحقیق کی تو اس ماتمی سنگت کو جو پیسے دے رہے تھے وہ ایک انگلینڈ کا شخص تھا، انگلینڈ سے آیا ہوا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس طرح کے اتنی اس کے اوپر چیزیں مل جائیں گی کہ بالکل واضح آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ کہ ہمارے ایک دوست کے بقول کے اتنی ان کے پاس پاور ہے کہ وہ ہمارے ملک میں جس کو چاہیں ویزا دلوا سکتے ہیں، سب کو ان کے اختیارات میں. تو یہ انویسٹمنٹ آپ دیکھیں، خود
بعض ہیں ایرانی ادارے جنہوں نے ان MI6 کے ایجنٹوں کے اوپر تحقیق کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ کون تھے, یہ کیا کیا کرتے ہیں, ان کے اختیارات کتنے ہیں, ان کے ساتھ ان ممالک میں کن کن کے ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں. اس سے کیا ہوتی ہے, نسل نو جو ہوتی ہے وہ آگاہ ہو جاتی ہے کہ دشمن ہمارے یہاں کام کس طرح سے کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں دکھ کی بات ہے, میرے پاس اکثر آج کل جو مذہبی جوان آتے ہیں خصوصاً مختلف تحریکوں کے, تو میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں مثلا آپ دیکھیں, آپ کا ایک بڑا ذاکر, ٹھیک ہے, وہ ایک کنونشن کے اندر ایک موقع پہ آ کے ایک ایسا موضوع ڈسکس کر رہا ہے کہ جو پوری قوم میں لڑوانے والا ہے. اس کو کس نے تیار کیا؟ ان کو کون تیار کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے کون انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے کہ جن کے اوپر مثلا مختلف طریقے سے جن کو استعمال مکتب کے خلاف کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں, یہ دین کے, یعنی یہ جو دشمن کے اعلی کار ہیں, حرام مال لے رہے ہیں, یہ ہمدرد بنے ہوئے ہیں دین کے, اور ہیں بھی ادھر نہیں اکثر پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور جو قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کر دیتے ہیں؟ محاذ بنا دیتے ہیں. تو بس ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک یہ کہ ہم قرآن کریم سے اس بات کو سمجھیں کہ بہت سارے جو اپنے آپ کو بڑا دیندار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور مکتب کا مدافع, اور ان کے ٹارگٹ میں وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو مکتب کی خدمت کر رہی ہیں, تو یہ عموماً وہ یہود والا مزاج ہے. آپ دیکھیں, یہودی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے, حضرت یحییٰ کو قتل کیا, حضرت زکریا کو قتل کیا, حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا. تھے کیا؟ مذہبی. اچھا, آپ الفاظ بھی بڑے خوبصورت استعمال کرتے ہیں, جی عوام میں شعور آئے گا تو عوام ناسبیوں کو پہچان لے گی. یہاں سے عوام کو سمجھنے کی, یعنی یہ تو وہی بات ہے نا کہ امیر شام حضرت علی علیہ السلام کو خط لکھتا تھا, اتقوا اللہ, علی اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, تو آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ خط عوام میں جائے گا, عوام کے کہ ہمارا امیر کتنا نیک ہے, علی ابن ابی طالب کو تقویٰ کی دعوت دے رہا ہے. یہ چالاکیاں جو ہے نا, یہ واقعاً جوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے کہ جو دین کا مخلص ہے. خطائیں تو دیکھیں غیر معصوم کی زندگی میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کون دین کا مخلص ہے اور کون دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اس موضوع کو پھر بھی میں کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ ہمارے شیعہ کے اندر جو مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں, اور ایک اس میں رسا کشی کی گیم چل رہی ہے, اس میں بھی بعض اوقات یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ کہ اوورال جو میں نے ایک اشارہ کیا کہ جو ہمیں دشمن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اعلیٰ کار کون ہیں ان کو ہم سمجھیں. خداوند متعالی ہم سب کو جو ہے وہ صحیح معنی میں دین اسلام کی معرفت نصیب فرمائے.